قدر احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ کے نئے درس کے ساتھ آپ کا میزبان سید عامر سعید شاہ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گرامی قدر احباب، مکروہات نماز کے حوالے سے گفتگو جاری تھی۔ گرامی قدر احباب، آج مزید مکروہات جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، نماز کے اندر اپنے کپڑوں کو سمیٹنا، بار بار جو ہے کپڑوں کو ایسے فولڈ کرنا، اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ شلوار قمیض کو یا جبہ ہے تو اس کو ایسے بڑے سمیٹ کے جو ہے وہ ایسے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ بار بار کپڑوں کو سمیٹنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اور اسی طرح صدل کرنا، صدل یعنی یاد رکھیں یہ سر یا کندھوں پر آپ نے جو رومال ڈالے، اکثر لوگ مفلر جو ہے لٹکا دیتے ہیں، تو یہ دونوں کنارے اس کے لٹکا دینا اور گردن میں اس کو ڈال دینا، اس کو جو ہے وہ پھیرنا نہ، تو یہ جو سیدھا لٹکانا ہے یعنی دونوں طرف اس کے دونوں کنارے لٹک رہے ہیں، تو ایسا کرنا نماز کے اندر مکروہ ہے۔ اس کو صدل کہتے ہیں، سین دال لام صدل۔ گرامی قدر احباب، اسی طرح کپڑے میں اس طرح داخل ہونا کہ ہاتھ باہر نہ نکال سکے، یعنی آپ کی جو ہے یہ جو بغل ہے جو ہے بازو ہے، اس میں جو ہے بازوؤں میں ہاتھ نہ ڈالے بلکہ سیدھا جو ہے وہ ڈال لے اور بازو جو ہے اوپن چھوڑ دے اور اس میں سے ہاتھ باہر نہ نکل سکیں، ایسے بھی نماز کے اندر جو ہے کپڑے پہننا مکروہ ہے۔ گرامی قدر احباب، اسی طرح کپڑے کو دائیں بغل سے نکال کر دونوں کنارے بائیں کندھے پر پھینک دینا، یہ جس طرح اکثر لوگ فیشن کے طور پہ سندھی چادر یا اجرک ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ ایسے بیک سے لاتے ہیں اور بغل سے نکال کے جو ہے یہ والا کپڑا بھی ادھر ڈال دیتے ہیں اور یہ والا ادھر بغل سے نکال کر جو ہے ایسے لا کے ادھر دونوں کو بائیں پہ ڈال دیتے ہیں، تو نماز کے اندر ایسا کرنا یہ مکروہ ہے۔ گرامی قدر احباب، اسی طرح قیام کے علاوہ کسی اور حالت میں قرات کرنا، یعنی آپ کھڑے ہیں، کھڑے ہونے کے علاوہ آپ رکوع میں چلے گئے وہاں بھی آپ تلاوت کر رہے ہیں، سجدے میں چلے گئے وہاں بھی آپ جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو ایسا کرنا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح نفل نماز میں پہلی رکعت کو لمبا کرنا ہے، یہ ہمارے احباب یہ جو حفاظ کرام ہیں یہ سماعت فرما لیں، یہ ایسا کرتے ہیں تراویح میں، بھائی ان کو پتہ ہے کہ یار لوگ بعد میں بھاگ جائیں گے، تو یہ ہر جو ہے تراویح کی پہلی رکعت کو جو ہے وہ خوب لمبا کرتے ہیں اور دوسری رکعت کو بالکل ایک رکوع پڑھ کے، پہلی میں 5 رکوع پڑھے دوسری میں 1 رکوع پڑھ کے اسے کرتے ہیں، تو یہ بلا ضرورت ایسے نماز کو جو ہے وہ ایک رکعت کو انتہائی لمبا کر دینا اور ایک کو انتہائی چھوٹا کر دینا، ایسا کرنا یہ مکروہ ہے، اور خاص کر نوافل میں جو ہے یہ مکروہ ہے۔ گرامی قدر احباب، اسی طرح تمام نمازوں میں دوسری رکعت کو پہلی رکعت کی نسبت جو ہے زیادہ لمبا کرنا، یعنی آپ فرض ہیں، واجب ہیں، سنت ہیں، مستحب، جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں، نوافل ہیں، جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، دوسری رکعت کو ہمیشہ اس کی قرات کو تھوڑا رکھیں اور پہلی رکعت کی قرات کو تھوڑا زیادہ رکھیں، لیکن ان میں بہت زیادہ گیپ اور فاصلہ یعنی مقدار کے حوالے سے، قرات کی مقدار کے حوالے سے وہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ پہلی رکعت میں آپ نے تھوڑی قرات کی، دوسری رکعت میں زیادہ قرات کی، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ گرامی قدر احباب، اسی طرح فرض نماز کی ہر رکعت میں ایک ہی صورت کو بار بار پڑھنا، تو یہ فرض نماز میں آپ نے جو ہے پہلی 2 رکعتوں میں قرات کے لیے چونکہ ان کو مخصوص کیا، تو پہلی رکعت میں بھی آپ نے وہی صورت تلاوت کی، دوسری رکعت میں بھی آپ نے وہی تلاوت کی، تو ایسا کرنا یہ مکروہ ہے۔ اور گرامی قدر احباب، اسی طرح ایک رکعت میں جو صورت پڑھ لی ہو اگلی رکعت میں اس سے پچھلی صورت پڑھنا، یہ ایسا کرنا مکروہ ہے، یعنی اگر آپ نے فرض کیجئے پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھی ہے تو اب دوسری رکعت میں آپ پلٹ کے سورہ ماعون یا سورۃ الکوثر یا سورۃ الفیل یا جو ہے وہ سورۃ القریش کی جانب نہیں جائیں گے، بلکہ آپ آگے جائیں گے، سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھ لیں، تبت یدا پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں، سورہ فلق پڑھ لیں، سورہ ناس، کوئی آگے کی طرف جائیں، پیچھے آپ جو ہے نہ جائیں۔ اور اسی طرح گرامی قدر احباب، ایک رکعت میں ایک سورت پڑھ کر دوسری رکعت میں اس کے ساتھ والی سورت چھوڑ کر اگلی رکعت پڑھنا ہے، یہ بھی مسئلہ سماعت فرما لیں۔ ہر نماز جب آپ پڑھیں گے تو آپ نے طاق صورتوں کی تلاوت نہیں کرنی ہوئی، فرض کیجیے آپ نے سورہ کافرون پڑھی ہے، اب آپ اس کے ساتھ سورہ نصر پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد جو سورہ تبت یدا ہے سورۃ الحب آپ وہ نہیں پڑھ سکتے، سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، سورہ اخلاص کے بعد سورہ فلق ہے آپ وہ نہیں پڑھ سکتے، آپ جو ہے سورہ ناس پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ طاق رکعت جو ہے وہ صورتیں نہیں پڑھیں گے، اگر ایسا کریں گے تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ گرامی قدر احباب، یاد رکھیں عمدن خوشبو سونگھنا، یعنی جان بوجھ کر مسجد میں کوئی سپرے ہو گئی، اب جو ویسے تو ناک میں سمیل آتی ہے لیکن بندہ ایسے ناک پہ کھینچے جو ہے اس کو چڑھائے تو جو ہے ایسا کرنا بھی یہ مکروہ ہے۔ اور اسی طرح کپڑے یا پنکھے کے ذریعے 1 یا 2 بار ہوا لینا، گرامی قدر احباب، یعنی آپ کو گرمی لگی ہے، آپ نے جو ہے وہ کپڑا اٹھایا، یا اکثر لوگ جو ہے وہ اپنی قمیض کو ہی اٹھا کے ایسے کرتے ہیں، تو یہ ایسا کرنا 1 یا 2 بار کرنا مکروہ ہے، 3 بار کریں گے تو عملے کثیر ہو جائے گا اور نماز جو ہے ٹوٹنے کا خدشہ ہوگا۔
یہ تھے چند مکروہات، مزید مکروہات انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔